أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات جاری تھی سامعین کرام ہماری کہ وہ یعنی ایک مشین ہے، اس سے وہ بک رہی ہے، بازار میں مل رہی ہے، لیکن اگر ہمیں اس کا فائدہ نہیں معلوم تو پھر ہم فائدہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، اور پھر اس کی قیمت، پھر اس کے بعد اس کا استعمال، یعنی وہ بالکل نئی مشین ہے تو اس کا پھر استعمال کا طریقہ بھی پوچھیں گے۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، یوزر مینول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس مینول کو ایک طرف رکھ کے پہلے آپ اس دکاندار سے پوچھیں گے کہ بھئی مجھے اس کا پریکٹیکل بتاؤ، تو وہ آپ کو بتائے گا، سمجھائے گا، ظاہر ہے۔ تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ تو نہیں کہ بس اس میں لکھا ہے جاؤ، تو وہ آپ اس کو کم از کم کچھ نہ کچھ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا، ایک مشین کثیر الفوائد، پھر آپ کیا پوچھنی ہے، قیمت، پھر کیا کرنا ہے، استعمال کا طریقہ، اور پھر جب آپ وہ سارے کام حاصل کر لیں گے، یعنی یہ ساری معلومات حاصل کر کے پیمنٹ کر کے آپ مشین لے جائیں گے، تو وہ کثیر الفوائد ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، یہ تو میں نے مثال ایک بنائی ہے نا، تو کثیر الفوائد ہے، وہ آپ کو فائدہ دینے لگے گی، آپ بڑے خوش ہوں گے، آپ کو یعنی وہ اتنی کثیر الفوائد ہے کہ ہر کام میں، یعنی گھریلو جو بھی کام ہے وہ آپ کی مددگار ہوتی ہے، اس میں مددگار ہوتی ہے، آپ بہت خوش ہوں گے یار یہ کام تو پہلے ہم بڑی مشکل سے کیا کرتے۔ مثال کے طور پہ پیاز کا کاٹنا ہے، وہ پیاز بھی کاٹ دے گی آپ، آٹے کا گوندنا ہے وہ آٹا بھی گوند دے گی، مثال کے طور پہ ٹھنڈی ہوا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا بھی آ جائے گی اس سے، یعنی کوئی وہ ایسی لمیٹیشن ایسی نہیں ہے، بہت سے فائدے ہیں اس کے، تو آپ بہت زیادہ پھر خوش ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اسی طریقے سے ہم یہ جو مثال ہم نے قائم کر لی، دیکھیں ہمارے پاس ایک مشین ہے، ہماری حقیقت جو ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی، اور وہ ہے ہماری حقیقت جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشین دی ہے، کیا دی ہے، ایک مشین، ایک ملٹی پرپز مشین، اور اس کے کثیر المقاصد بھی ہے اور کثیر الفوائد بھی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جسم کی جو مشین ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس آنکھیں ہیں نا، ماشاءاللہ، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ناکیں ہیں، دو ناکیں تو نہیں ہیں، ناک ایک ہے، تو بہرحال یہ ساری دیکھیں یعنی پکڑنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، سفر کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، عقل دی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمتیں گنوائی بھی ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، جو چیز تمہاری ضرورت تھی وہ سب میں نے تمہیں دی تھی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہماری یعنی اس بات سے یقین ہٹا لیں اپنا کہ میری اور آپ کی حقیقت ظاہر ہے، نو، یہ اصل میں بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہماری روح آ گئی ہے اس جسم میں، اور ہمارا یعنی یقین اس ظاہر پر بن گیا ہے کہ میں یہی ہوں۔ تو پہلی میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ظاہر سے ہٹ کے اپنے آپ کو دیکھیں، ان حالات کو دیکھیں، یعنی جو ظاہر ہے اس پر یقین نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری حقیقت نہیں ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ ہماری حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی اگر جو بھی شکل ہے یہ آپ کی شکل نہیں ہے،
تو ایک یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک درخواست میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ظاہر پر ایمان ہو، ظاہر پر یقین ہو، اور ہمارا یقین ظاہر تک محدود ہو۔ یہ اصل میں ہے کیا، یہ ہمارے پاس جو جسم ہے یہ ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو دیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے۔ یہ مشین ہمیں، یہ کیا ہے، یہ ایک مشین ہے، اس سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں یا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جسم دے کے دنیا میں بھجوایا ہے۔ مجھے جو ہے یہ جسم جو ہے سن 1956 میں ملا ہے، اس سے پہلے میرے پاس یہ جسم نہیں تھا۔ اب آپ نے بتانا ہے مجھے کہ آپ کو کب یہ جسم ملا ہے۔ آپ نے بائی نمبر 1973 میں ہمارے پاس نعیم بھائی کو جسم ملا ہے۔ آپ کو کب ملا ہے؟ 2002 میں ملا ہے، 1972 میں۔ یعنی آپ کو نعیم بھائی سے 1 سال پہلے جسم مل گیا تھا۔ آپ کو کب ملا ہے بھائی؟ 96 میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا، آپ کو 81 میں آپ کو یہ جسم ملا ہے، آپ کو 81 میں، اچھا سن 2000 میں، 2000، یعنی آپ ان کے 1 سال بعد آپ کو یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آپ کے ابو کو کب دیا ہے جسم اللہ تعالیٰ نے؟ 1967 میں، اچھا 73 میں۔ اب دیکھیں ہم سب نے اپنی اپنی، اب یہ ہم نے کیا ہے، یہ یعنی اس سن میں ہمارے پاس یہ چیز آئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیدائش کے وقت آپ کے پاس نہ موٹر تھی، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ گاڑی تھی، یا ایسی میں آپ کو، تو آپ کو یعنی پیدائش کے 20 سال بعد آپ کو ایک موٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے دے دی، یا ایک گاڑی دے دی، یا ایک سائیکل دے دی، یا ایک عدد زوجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آپ کو۔ یہ بھی تو ہے، یہ تو سوال ہوگا کہ کیا میں نے تمہیں زوجہ نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں اولاد نہیں دی، کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ عطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ کی عنایات جو ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ ہماری تصویر کس نے بنائی ہے؟ ہمارے جسم کی ظاہری تصویر اللہ نے بنائی۔ المصور والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات جو تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اب یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صورتیں خود بنائی ہیں۔ آیت کا یہی ترجمہ ہے صاف صاف، خلقت بیدی کے الفاظ آئیں کہ اے شیطان، اے ملعون، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس ہستی کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یعنی ہمیں تو اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے نا۔ اب پینٹنگ آپ دیکھیں، کروڑوں ڈالر میں بعض وقت ایک پینٹنگ بک جاتی ہے، کروڑوں ڈالر، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ اب وہ کیوں؟ وہ ایک مصور نے بنائی۔ اس دن ایک خبر آئی تھی، ایک پھٹی پرانی تصویر تھی، اس کے بھی لاکھوں ڈالر میں وہ بک گئی، BBC پہ یہ وہ آئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً عنایت فرما رہا ہے۔ ہمیں بچپن کس نے دیا ہے، جوانی کس نے دی ہے، بڑھاپا کس نے دیا ہے، ہمیں زندگی کس نے دی ہے، ہمیں موت کون دے گا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوتی ہیں۔ یحیی و یمیت۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آج کا مضمون میں اختصار کے ساتھ اگر پیش کروں تو وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ مشین ہے کیا، وہ کیا فائدہ ہے۔ ابھی اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جاننا ہے کہ یہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جب تک آپ نے ایک طے نہیں کی ہے بات، یا آپ نے اس پر یقین نہیں کیا ہے، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو ہماری موضوع ہے کہ دائمی خوشی حاصل ہونے کا شارٹ کٹ، تو وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو ڈسکور نہ کر لیں،
اپنے آپ کو نہ پہچان لیں، وہ تبھی آپ کو یعنی بات تب آگے بڑھے گی جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں کہ میں ہوں کیا چیز۔ ہمارے تو ایک غلطی لگ گئی ہے کہ میں یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں۔ تو یہ جو بنیادی ہم غلطی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر یہ ہے کہ وہ بعد میں بات جو ہے بگڑ جاتی ہے، یعنی بری طرح بگڑ جاتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں تو یہی ہوں، اور ہے تو اصل میں ایسا نہیں ہے، آپ تو یہ نہیں ہیں، آپ تو ایک روح ربانی ہے۔ بہرحال بات چیت جاری ہے، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔